السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل آؤ جانے۔ دوستوں، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اکلوتی جمہوری جماعت کون سی ہے؟ پاکستان میں اکلوتا صادق و امین لیڈر کون سا ہے؟ جماعت اسلامی کی ماضی میں کارکردگی اور مستقبل کا منشور کیا ہے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستوں، آپ ویڈیو کا عنوان دیکھ کر شاید حیران ہو گئے ہوں گے، کیونکہ میں نے بقیہ جماعتوں کے نام کی بجائے ان کے لیڈرز کا نام استعمال کیا تھا، جیسے کہ زرداری اور نواز شریف پر بنائی گئی ویڈیوز، لیکن جماعت اسلامی کی باری آتے ہی جماعت کا نام لکھا۔ اس کی وجہ آپ میں سے کچھ لوگ شاید جان چکے ہوں، لیکن پھر بھی میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ بقیہ تمام سیاسی جماعتیں جمہوری نہیں ہیں، بلکہ کسی فرد واحد کے سہارے کھڑی ہیں۔ ان کی بنیاد ہی شخصیت پرستی پہ ہے، جیسا کہ نون لیگ نواز شریف کی جاگیر ہے، پیپلز پارٹی زرداری خاندان کی رکھیل ہے اور تحریک انصاف عمران خان صاحب کی ملکیت ہے۔ ان جماعتوں میں میرٹ نہیں ہے، بلکہ موروثی سیاست ہے۔ نواز شریف کے بعد مریم نواز اور ان کی آل اولاد حکمرانی کرے گی۔ زرداری صاحب کے بعد بلاول زرداری اور ان کا خاندان ولی وارث بنے گا۔ لیکن جماعت اسلامی کسی فرد واحد کی بالکل ملکیت نہیں ہے، اس میں مکمل طور پر جمہوریت ہے۔ کسی بھی عہدے کے لیے انتخاب کرنا ہو تو جماعت میں ووٹنگ کرائی جاتی ہے۔ موروثی سیاست کا نام و نشان تک نہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہی ہے کہ آج تک بننے والا امیر جماعت اسلامی کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں۔ ایک پنجاب سے تو دوسرا سندھ سے، تیسرا خیبر پختونخوا سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جماعت کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع لوئر دیر کے غریب گھرانے میں پیدا ہونے والا سراج الحق اپنی محنت، کاوش اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے جماعت اسلامی کا امیر بن جاتا ہے۔ اور امیر بن کر بھی آپ پارٹی کے اکلوتے مالک کل نہیں بن سکتے، بلکہ مجلس شورا کے لوگ آپ سے اختلاف کر سکتے ہیں اور آپ کو امارت کے منصب سے اتار بھی سکتے ہیں۔ جماعت اسلامی پاکستان کی اکلوتی سیاسی جمہوری جماعت ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں آج تک جماعت اسلامی کے کسی لیڈر پر کرپشن کا الزام تک نہیں لگا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ رہے۔ بیرونی دوروں پر بھی جانا ہوا، ہوٹل میں رکنے کی بجائے مسجد میں رہائش اختیار کی تاکہ غریب عوام کا ایک ایک پیسہ بچایا جا سکے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ سود فری بجٹ پیش کیا۔ اتنے اہم عہدے پر رہنے کے بعد بھی مخالفین نے کرپشن کا الزام تک نہ لگایا۔ امیر جماعت بننے سے پہلے جس گھر میں رہائش تھی، ابھی بھی اسی میں زندگی کے دن گزار رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق پاکستان میں اکلوتے صادق و امین لیڈر ہیں۔ پاناما کیس کے دوران سپریم کورٹ کے جسٹس آصف کھوسہ کے الفاظ تھے کہ اگر پارلیمنٹ میں دفعہ 62-63 نافذ کی جائے تو شاید سراج الحق کے علاوہ کوئی نہ بچے گا۔ سراج الحق صاحب جب خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ رہے تو انہوں نے سود سے پاک بینک کاری متعارف کرائی۔ اپنے دونوں ادوار میں خسارے سے پاک سرپلس بجٹ پیش کیے۔ مرکز سے بجلی کی رائلٹی کے مد میں کروڑوں روپے کا خالص منافع صوبے کو لے کر دیا۔ 5 مرلے تک کے گھر پر ٹیکسز معاف کیے۔ میٹرک تک کے طلبات کے لیے نہ صرف فیس بلکہ وردی اور کتابیں بھی مفت کی۔ ہسپتالوں میں ایمرجنسی علاج مفت کیا۔ اندرون ملک میں بغیر کسی پروٹوکول کے سفر کیا۔ بطور وزیر انہوں نے سرکاری رہائش گاہ میں رہنے کی بجائے اسے پبلک سیکریٹریٹ میں بدل دیا اور خود پشاور میں کرائے کے مکان میں رہنا پسند کیا۔ دوستوں، یہ سب باتیں سن کر آپ کو بقیہ لیڈرز کے بھی کھوکھلے وعدے یاد آ رہے ہوں گے کہ کیسے وہ سٹیج پر چڑھ کر پروٹوکول اور سادگی پر درس دیا کرتے اور پھر حکومت میں آ کر انہوں نے اپنی باتوں پر کتنا عمل کیا۔ اب چلتے ہیں جماعت اسلامی کی کارکردگی کی طرف۔ یہ جماعت کبھی بھی حکومت میں نہ آئی، لیکن پھر بھی ریاست سے بڑھ کر عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر چکی ہے۔ جماعت اسلامی کی ذیلی تنظیم الخدمت عوام کے ہر دکھ درد میں ان کے ساتھ کندھا ملائے کھڑی ہے۔ الخدمت کی طرف سے بنائے ہسپتال، ڈسپنسریاں، سکولز، دستکاری سینٹر سمیت دیگر پروجیکٹس عوامی خدمت میں دن رات کوشاں ہیں۔ ہر دوست و دشمن اپنے ڈونیشن الخدمت کو ہی دیتا ہے، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ یہ ہمارے صدقات حقدار تک پہنچائیں گے۔ آپ الخدمت کی ویب سائٹس پر جائیں، ان کے قریبی دفاتر میں جائیں، وہ آپ کو بڑی عزت و احترام کے ساتھ ایک ایک پیسے کا حساب دیں گے۔ کراچی کے لوگ عبدالستار افغانی اور نعمت اللہ خان کے ادوار کو ابھی بھی یاد کرتے ہیں، جب کراچی اپنی اصلی حالت میں روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا۔ ان دونوں افراد نے بطور میئر اور ناظم کراچی تاریخی ترقیاتی کام کروائے۔
اب سب کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت دستیاب ہے، ان دونوں افراد کو سرچ کر کے آپ تفصیل سے ان کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل سینیٹر مشتاق احمد خان کے نام سے بخوبی واقف ہوگی۔ موجودہ سینٹ میں جماعت اسلامی کے اکلوتے سینیٹر ہیں جنہوں نے تمام سینیٹر سے بڑھ کر بل پیش کیے، پالیسیز پر سوالات کیے اور بحثز میں شامل ہوئے۔ انہوں نے حکومت وقت، عدلیہ اور فوج کو ہر ایک غلطی پر للکارا ہے۔ جو بھی شخص ان کو ایک دفعہ سن لے وہ ان کے حصار سے نکل ہی نہیں پاتا۔ ہر مسئلے پر مکمل طور پر معلومات اکٹھی کر کر جب یہ بولتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ملک دشمن عناصر پر بجلی گر رہی ہو۔ ملک کی تمام پارٹیاں ہوں یا اسٹیبلشمنٹ ملک ریاض کے گھر کی باندھی ہیں، لیکن جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے ایسے شخص کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور عوام کو ان کا حق دلوایا۔ میں کیا کہوں، آپ کہاں تک سنیں گے۔ اس جماعت میں ایک سے ایک بڑھ کر گورے نایاب موجود ہیں۔ ان سب لوگوں سے بڑھ کر اس جماعت کا نظریہ و منشور ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام نافذ کرنا، کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے احکامات سے روگردانی نہ کرے۔ باخدا یہ وہی لوگ ہیں جو ہماری دنیا و آخرت کے فکر مند ہیں۔ آپ صرف ایک بار ان کو موقع دے کر دیکھیں، یہ کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ آپ نے نواز شریف کو 3 مواقع دیے، ہر بار عوام نے منہ کی کھائی۔ آپ نے زرداری و عمران کو بھی موقع دیا، وہ بھی ناکام و نامراد ٹھہرے۔ تو ان کا بھی ایک حق بنتا ہے کہ ان کو ایک موقع دیا جائے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے انشاءاللہ اس ملک کی ناؤ کو طوفان سے باہر نکال لائیں گے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور آگاہ فرمائیے گا۔ جلدی ملتے ہیں نئی ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔